أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے. بات سمجھنے والی ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ کا ما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ، جس انسان کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو جلد ملنے والی چیز مل جائے، یعنی دنیا، یعنی جو دنیا چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، کیونکہ دنیا جلد مل جاتی ہے. انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کا ریوارڈ جلدی مل جاتا ہے. لوگوں کی خواہش پھر یہ بن جاتی ہے کہ بس دنیا کے اندر سٹیٹس ہو جائے، دنیا کے اندر شہرت مل جائے، دنیا کے اندر پیسہ مل جائے. اس کے لیے پھر وہ سر توڑ کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس کی نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بس صرف اس کو دنیا چاہیے اور دنیا اس کو مل جائے، اللہ فرماتے ہیں عجلنا لہو، ہم اس کو پھر جلدی دے دیتے ہیں. فیہا، اس دنیا کے اندر. اس سے مطلب یہ ہے محترم بھائیوں کہ جس کا مقصود صرف دنیا ہو، میں نے صرف دنیا لینی ہے، نہ آخرت کا کوئی ارادہ ہو، نہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا کوئی ارادہ ہو، صرف دنیا مقصود ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پھر جلدی دے دیتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر دو قیدیں لگا دی. اللہ فرماتے ہیں لمن ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب سارے لوگ صرف دنیا ہی چاہیں گے تو دنیا ان کو فوراً مل جائے گی، سب کو دنیا مل جائے گی. نہیں، اللہ فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے، پہلی قید یہ ہے کہ جس کے لیے ہم چاہیں گے، جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہم دے دیں گے. یعنی یہ نہیں کہ سب کو جو انسان چاہے گا اس کو مل جائے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف اتنی دنیا ملے گی جتنی ہم چاہیں گے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے ہم چاہیں گے. یعنی اس میں یہ اللہ نے دو قیدیں لگا دی. ایک یہ ہے کہ دنیا اتنی ملے گی جتنی ہم چاہیں گے، دوسری یہ ہے کہ صرف سب لوگوں کو دنیا نہیں ملے گی بلکہ جس کو ہم چاہیں گے. تو میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھ لیں اکثر جو فاسق لوگ ہیں، کفار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان سب کو اللہ نے دنیا نہیں دی، یا سب کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا نہیں عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے جتنی چاہی اور جس کو چاہیے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. اب میرے محترم بھائیوں، ان کے لیے نقصان اس کو یہ ہوگا کہ دنیا کا فقر بھی اکٹھا ہو گیا اور آخرت کا فقر بھی اکٹھا ہو گیا. دونوں محتاجیاں ان کے لیے اللہ جمع کر دیں گے، دنیا کے اندر بھی فقر اور آخرت کے اندر بھی فقر. اور آگے اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم مقرر کی ہوئی ہے. کن کے لیے؟ جن کا مقصد صرف دنیا ہے، صرف مقصود دنیا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ دنیا بس ہمیں مل جائے. نہ اللہ کا ڈر، نہ خوف خدا، نہ آخرت کا فکر، نہ آخرت کی تیاری، صرف مقصد دنیا ہے. اللہ فرماتے ہیں بعض اوقات دنیا تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور کیسا ٹھکانہ ہے؟ جب اس جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں یصلاھا مذموما مدحورا، جب یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو ملامت زدہ، مذمت زدہ ہوں گے، مدحورا، اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے ہوں گے، دھتکارے ہوئے ہوں گے، مذمت کیے ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے، اس حال میں یہ جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیوں، اب رہا جو متقی انسان ہے، اللہ کا نیک بندہ انسان ہے، نیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جتنی دنیا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. اگر دنیا نہیں بھی ملتی تو فقر اور محتاجی بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. لیکن جو متقی بندہ ہے میرے محترم بھائیوں، اس کا آخرت کے اندر غنی ہونا یہ لازمی ہے. انشاءاللہ اس کو اللہ لازمی غنی کر دے گا.
اگر دنیا نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، لیکن آخرت کے اندر جب متقی انسان جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے انشاءاللہ مالا مال کر دے گا، یہ لازمی ہے۔ لیکن جو کفار ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی فقر ہے، چند کے لیے دنیا ملے گی چند لوگوں کو، لیکن اکثر کے لیے دنیا کے اندر بھی فقر اور آخرت کے اندر بھی فقر ہے۔ لیکن جو متقی انسان ہے اللہ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی باعزت زندگی عطا کرے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر عزتوں والی زندگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیشہ انسان ترجیح دے اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو، قرآن کو، سنت کو، ایمان و یقین کو، نیک اعمال کو انسان ترجیح دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سکون جیسی زندگی اور آخرت کے اندر تو کیا ہی بہاریں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے۔